پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کن حالات میں بیٹھا ہوں، ایک ہی شرٹ میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ولاگ کر رہا ہوں اس وقت، لیکن کوشش یہ تھی کہ میری آواز بند کی جائے، لیکن آپ سب کی محبت کی وجہ سے میں آپ سے اب بھی رابطے میں، اور بہت سے پاکستانیوں نے، اوورسیز پاکستانیوں نے اس میں مدد کی ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج اس سے پہلے کہ میں اس کہانی کی طرف آؤں، اس حکومت کی عقل مندیاں دیکھیں، اور میں جب کہتا ہوں کہ پاگل خانے کی چابیاں پاگل خانے کے اندر جو انمیٹس ہیں ان کے پاس ہیں، تو جو کابینہ کی سمری سرکولیٹ ہوئی اور جس طرح وہ پبلک ہوئی، اور سمری میں کیا ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ حکومت جو کہتی رہی کہ جس نے سفر یہاں سے شروع کیا کہ جناب یہ اس طرح کا سائفر تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خط نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا خط ہے تو اس میں تو صرف سفیر کی اسسمنٹ ہے، اس میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بہت ان امپورٹنٹ ہے، وہاں سے یہاں تک آ گئے کہ خط بھی موجود ہے اور انتہائی اہم خط بھی ہے، اور سونے پہ سہاگا خواہشات پوری کرنے کے چکر میں انہوں نے کل جو کابینہ میں سمری پیش کی اس میں باقاعدہ اس سائفر کو سرکولیٹ بھی کیا۔ جی ہاں، کابینہ ڈویژن کے رائڈر گاڑی اور بائی سائیکل پہ اس سائفر کو، انتہائی امپورٹنٹ سائفر کو لے کے گھومتے پھرتے بھی رہے، جس حوالے سے دھمکی لگائی گئی تھی عمران خان کو کہ اگر تم نے یہ پبلک کیا تو تم پہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگایا جائے گا، اور اب وہی خواہشات پوری ہونے کے لیے یہ حکومت فیصلہ کری ہے۔ اور کابینہ کی جو سمری، ناظرین، ہمارے رپورٹر دوست نوید اکبر، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میں نے دیکھی، پھر ایک دو اور ٹویٹر اکاؤنٹس پہ یہ سمری نظر آئی، تو میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ پھر میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی اسلام آباد میں، ان سے پوچھا کہ واقعی یہ سمری درست ہے جو سرکولیٹ ہو رہی ہے، تو وزراء نے ایک دو جو اس حکومت میں، انہوں نے بتایا بالکل یہ درست ہے سمری۔ لیکن اس میں ناظرین جو سب سے مزے کی چیز ہے، یہ سائفر اب پبلک ہو چکا ہے، گھوم پھر رہا ہے، اور جب یہ سرکولیٹ ہوئی سمری تو چند لوگوں نے اس کی کاپیز بھی رکھیں، یعنی کہ موبائل فون سے کاپی بنا کے اپنے پاس تاریخی ریکارڈ کے لیے رکھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں اب ان قریب آپ کو وہ سائفر پبلکلی نظر آئے گا، اور یہ حکومت نے خود یہ کارروائی ڈالی ہے اسے پبلک کرنے کی، اور اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو سمری فار دا کیبنٹ ہوئی، ریکمنڈیشن آف دا سب کمیٹی، اس میں انہوں نے باقاعدہ سائفر کا نمبر لکھا ہے۔ Cipher message received from Parev, Washington, cipher number 1-0678 dated 7th March 2022, annexure 1۔ تو یہ باقاعدہ وہ سائفر سرکولیٹ کیا گیا اس کابینہ کی سمری کے ساتھ، اور جس طرح کا یہ کیونکہ سائن ہوئی یہ سمری، تو اس میں باقاعدہ یہ اس کی کاپیز بن چکی ہیں۔ اور اسی کا دوسرا دستاویز جب آپ دیکھتے ہیں اسی سمری سے ریلیٹڈ، تو اس میں بھی یہ چیز انہوں نے خود ہی کنفرم کی، جو میمورینڈم ہے، ریکمنڈیشن آف دا سب کمیٹی آن دا کیبنٹ، پلیز فائنڈ اینڈ کلوز دا سمری فار دا کیبنٹ، کابینہ کے لیے سمری 1 اکتوبر کا یہ ڈاکومنٹ، اور اس کی بھی ہم نے تصدیق کی کہ یہ ڈاکومنٹ صحیح ہے کہ نہیں، along with annexures، 2 annexures ہیں اس کے ساتھ، submitted by the cabinet division، وہ کابینہ ڈویژن جس کے پاس یہ سائفر تھا جو فارن آفس نے بھیجا، اس کو لگایا گیا annexure 1 پہ، and the copy of the decision of the cabinet thereon، annexure B میں کابینہ کا ڈیسیژن لگایا گیا، اور پھر اس میں جو کابینہ کا ڈیسیژن ہے کہ FIA اس کی تحقیقات کرے، عمران خان کے خلاف کرے، پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے خلاف کرے، اور یہ میٹر ہے نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہے اور نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، اس کے خلاف لیگل ایکشن ہونا چاہیے، اور FIA جو ہے اس معاملے میں جلد سے جلد تحقیقات کرے، سینئر افسران تحقیقات کریں، دیگر افسران بھی اپنے ساتھ شامل کریں انٹیلیجنس ایجنسیز کی، اینڈ ٹو پروسیڈ فردر اگینسٹ دا پرپیٹریٹرز ان اکارڈنس ود دا لا۔ تو اس کو کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا، کیونکہ عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہے کہ اس سائفر کی تحقیقات کروائی جائیں، اور جب یہ تحقیقات کے لیے یہ افسران رابطہ کریں گے تو عمران خان تو یقیناً اس پہ یہی جواب دیں گے کہ جناب بالکل یہ سائفر جس حوالے سے آپ تحقیقات کر رہے ہیں اس میں بیرونی سازش ہے، تو اس تحقیقات میں بھی یہ چیز سامنے آ جائے گی۔ اور باقی چیزیں بھی ناظرین چل رہی ہیں اس حوالے سے، پنجاب میں تبدیلی کے لیے بہت سخت کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس میں نون لیگ کے اندر بات ہو رہی ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے، اور اس کے لیے بات چیت آلریڈی ہو گئی ہے، اس حوالے سے ڈسکشنز جاری ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ عمران خان کی لانگ مارچ سے پہلے پنجاب کی حکومت پرویز الہی کو ہٹا دیا جائے، انہیں تبدیل کر لیا جائے۔ دوسری طرف چیف آف دا آرمی اسٹاف ناظرین وہ گئے ہوئے ہیں امریکہ کے دورے پہ، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کا فیئرویل دورہ ہے، اس میں انتہائی اہم ان کی US انٹیلیجنس آفیشلز کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، پینٹاگون کے افسران کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں، اور ایک ایسے وقت میں یہ ان کا دورہ ہو رہا ہے، پچھلے 6 سال میں پہلا دورہ ہے، انڈیپینڈنٹ دورہ، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان کے ساتھ گئے تھے، اور پہلی دفعہ بطور آرمی چیف امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں،
اور یہ دورہ ان کا تقریباً نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے، جو کہ یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ نیا آرمی چیف آئے گا. جب مریم نواز سے بھی یہ پریس کانفرنس میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ DGISPR آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ادارہ جب کہہ چکا ہے تو پھر ہمیں کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آرمی چیف نہ ایکسٹینشن کی خواہش رکھتے ہیں نہ انہیں ایکسٹینشن دی جائے گی. تو یہ حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے، لیکن اس حکومت میں اور دیگر چند کی خواہش ہے کہ کچھ عرصے کے لیے مزید ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو دے دی جائے. فیصلہ ابھی اس حوالے سے ہونا ہے، لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں. اور DGISPR تو ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں اور اس پہ ابھی تک نہ یو ٹرن لیا ہے، نہ انہیں اباؤٹ ٹرن کا حکم آیا. اور DGISPR آپ کو پتہ ہے بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، پوری انپٹ ان کے پاس ہوتی ہے، اور جتنے بھی ان کے اقوال زرعی ہیں وہ اب تک بالکل صحیح ثابت ہوتے جا رہے ہیں. اور میری ٹویٹر ٹائم لائن پہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے، اکثر ان کے اقوال زرعی میں شیئر بھی کرتا ہوں. اور اب جو میں ناظرین کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے کہانی بالکل نہیں ہے جو کہ میرے ٹویٹر کے اسکرین شاٹس لے کے میرے پہلے پروگرامز کے کلپس آگے پیچھے سے کاٹ کے اس پہ اپنی مرضی کی رپورٹس بناتے تھے. آج کل وہی کام انہوں نے میرے ولاگز کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے کہ ارشد شریف نے یہ ولاگ کر دیا ہے اور یہ فائل میں بنا گیا. وہ اتنی موٹی فائل بنا کے صاحب لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، بڑے صاحبوں کو پیش کرتے ہیں. تو اب جو کہانی ناظرین شروع ہونے والی ہے، خاص طور پہ ان میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز آپ یہ نہ دیکھیں، آپ لوگوں کو شرمندگی ہوگی. اور آپ کی جتنی امیجنیشن ہے اسی وجہ سے آج حالات جو جہاں تک پہنچے ہیں اسی وجہ سے ہوئے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ رہنے دیں. اب میں اپنی پاکستانی ویورشپ سے مخاطب ہوں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اور ان کا بہت زیادہ شعور بھی ہے.